الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج إلى آخر. وقال الله تعالى في كلامه المجيد سورة المدثر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں و حاضرین اہل جمعہ، سب سے پہلو پہل اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، جنہوں نے اس دنیا کے ذرے ذروں کو پیدا کیا اور انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تاکہ انسان دنیا کے اندر سہولت و آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے. بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، سرور کونین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مطہرہ
کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ معزز حضرات، سیرت النبی کا موضوع چلا رہا ہے اور آج بھی اسی موضوع کا تیسرا پہلو ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کی مدد سے چند باتیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات گرامی، آپ نے سنا کہ نبی علیہ السلام کو 4 سال کی عمر میں سینہ چاک کیا گیا۔ آپ کے سینے سے ایک لوتھڑا نکال کر کے پھینک دیا گیا اور کہا گیا یہ شیطانی لوتھڑا ہے۔ 6 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا سہارا بھی لے لیا۔ پھر 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تنہا ابو طالب کے سائے پلے بڑھے اور اس طرح سے بڑھ کر کے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح بھی ہوا۔ پھر 40 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ آپ نبی بن گئے، آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہونے لگا، اللہ رب العالمین کا پیغام آنے لگا، رب کائنات کی طرف لوگوں کو بلانے کی ترغیبیں بھی اللہ رب العالمین نے دی کہ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیے۔ اس دور کے اندر لوگ خدا کو بھلا چکے تھے، اللہ رب العالمین کی یاد سے دور تھے، ایک ایسے ماحول میں تھے جو شر و فساد کا ماحول تھا، ظلم و زیادتی کا ماحول تھا۔ اس قدر ماحول خراب تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درغور کرنے پر تیار تھے۔ اس قدر ظلم و زیادتی تھی کہ لوگ آپس کی تھوڑی سی لڑائی اور جھگڑے کے نتیجے سالہ سال تک لڑائی اور جنگیں چلتی رہتی تھی۔ اس وقت انسانیت نام کا کوئی چیز تھا ہی نہیں۔ انسان سے نفرت کرتا تھا، انسان کے دلوں کے اندر خدا کا خوف اور نہ ہی ایک دوسرے کی محبت تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی اصلاح فرمائی، اندھیرے میں چلنے والے لوگوں کو سیدھی روشنی دکھایا، ظلم و زیادتی کے بربریت پر پلنے والے لوگوں کو صحیح راستے دکھایا۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو جنم ہونے کے بعد دفن کر دیا کرتے تھے، ان بیٹیوں کے بدلے اور ان بیٹیوں کی ترغیب پر امام کائنات نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ وہ لوگ جو اپنے لوگوں کو اور اپنے لونڈیوں کو، اپنے نوکرانیوں کو زنا کے اڈے کھلوانے پر مجبور کیا کرتے تھے، جناب محمد الرسول اللہ کے ذریعے ان تمام فاحشات کو روک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے ماحول کو پرامن بنا دیا، نبی کے ذریعے سے ماحول کو پرفضا بنا دیا، نبی کے ذریعے سے ماحول کو خوشگوار بنا دیا، اور نبی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے، کمر میں پکڑ پکڑ کر کے، سمجھا کر کے، بجھا کر کے انہیں جہنم کے کنارے سے نکال کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دنیا کی اصلاح کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اللہ کے پیارے نبی گھبرا گئے، ڈر گئے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا
کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، 600 پر ان کے، اور ان کی یہ حیبت اور یہ کیفیت دیکھ کر کے امام کائنات ڈر گئے اور گھر آ کر کے چادر اوڑھ کر کے سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ندا لگائی، آسمان سے آواز دیا، یا ایھا المدثر، اے نبی، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، اے لحاف اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ یہ وہ پیغام تھا جس نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر سے نکال کر کے تیز طوفان کے درمیان کھڑا کر دیا۔ یہ وہ حکم تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں اور لوگوں کے غیظ و غضب میں جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آتھا سمندر کے بیچوں بیچ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس حکم کے بعد امام کائنات کی 20 سالہ سے زیادہ زندگی کبھی پرسکون نہیں رہی، کبھی سکون اور اطمینان والے نہ رہی، کبھی امن والے نہ رہی۔ جہاں بھی گئے اللہ کے نبی راستے پر تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کبھی جان کی بازی لگا دی، کبھی لوگوں نے شاعر کا، کبھی لوگوں نے مجنوں کا، کبھی لوگوں نے دیوانہ کا، کسی نے نبی کو پتھر مارا، کسی نے نبی کو گالی دیا، کسی نے نبی کو برا بھلا کہا۔ یہ تمام کی تمام پرکشش چیزیں اور یہ تمام کی تمام چیزیں نبی کو ان کے مقصد سے ہلا نہیں سکا، نبی کو اللہ رب العالمین کی دعوت کی طرف بلانے سے کسی نے نہیں روک سکا۔ اگر ان تمام تکالیف کو جمع کر کے کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو شاید کہ وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسی تکلیف اور ایسی پریشانی کی زندگی امام کائنات نے گزارے کہ اگر تصور کرے تو کلیجہ کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے برداشت کیا۔ آج تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنی تکلیف کو دیکھ کر کے امام کائنات کی تکلیف کو دیکھ لینا۔ کیا امام کائنات سے زیادہ کسی کو تکلیف ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا امام کائنات سے زیادہ کسی کو کوئی پریشان ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیف دی گئی اور جو ستایا گیا اس سے زیادہ کسی کو پریشانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زندگی یہاں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا 3 سال تک آپ چپکے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیے۔ ایک کلمہ دے دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ بڑا عظیم ہے، یہ کلمہ بڑا پرحی ہے، اور اسی کلمے نے امام کائنات کو اپنے گھر سے نکال کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی طرف آمادہ کر دیا۔ امام کائنات چوک ہو، چوراہا ہو، بستی ہو، حج کا موسم ہو، ہر موسم میں اس کلمہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور کہا کرتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اے لوگو تم اللہ کا اقرار کر لو، اے لوگو تم رب کائنات کا کلمہ پڑھ کر کے رب کی عبادت کی طرف آ جاؤ، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو کامرانی کے کنارے پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اللہ کا اقرار کرو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اگر یہ کلمہ پڑھو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرچار اور یہ دعوت دینا شروع کر دیا، تب کفار قریش ہر طرف سے مخالف کرنا شروع کر دیا، ہر طرف سے اعزا دینا شروع کر دیا اور تکلیفوں کے انبار کھڑے کیے، اور جب چاہے جس وقت چاہے وہ لوگ مشورہ کرنے لگے، رائے کرنے لگے کہ کیسے امام کائنات کو ان تمام چیزوں سے روکا جائے، خدا کی وحدانیت کو کیسے توڑا جائے، وہ چراغ جو مدی مکہ کے اندر خدا کی روشنی پھیلا رہی ہے اس چراغ کو کیسے بجھایا جائے، طرح طرح کے تراکیب کرنے لگے، اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیونکہ سامنے کوئی ایسی ہستی نہیں تھی جو جس پر انگلی اٹھے، ایسی ہستی تھی جو اخلاق و کردار کے اعلیٰ نمونے پر تھی۔
جن کی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ کا سایہ نہیں پڑا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو برا بھلا نہ کہا، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہیں دیا، ایسا شخص سے کیسے ٹکرائیں اور کیسے مقابلہ کریں؟ ایک طرف ان کی دین کی تردید کر رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اعلیٰ ہے، یہ تو افضل ہے، یہ تو بہتر ہے، یہ تو اخلاق و کردار کے اعلیٰ نمونہ ہے، اس سے کیسے جنگ کیا جائے، کیسے اس سے بات کیا جائے؟ وہ لوگ طرح طرح کی ترکیبیں سوچ کر کے ابو طالب کے پاس آتے ہیں۔ چچا ابو طالب جن کی پرورش 8 سال کی عمر سے لے کر کے نبوت کے بعد تک رہی، وہ لوگ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگتے ہیں ابو طالب یا تو محمد کو اپنے مشن سے روکیے، جو وہ کام کر رہے ہیں اس چیزوں سے روکیے، یا پھر آپ راستے سے ہٹ جائیے، ہم دیکھ لیں گے۔ یا تو آپ راستے سے ہٹ جائیے یا محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم خاموش ہیں اور محمد کو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ راستے سے ہٹ جائیے۔ جب یہ قریش کے لوگ سارے کے سارے لوگ چلے گئے، ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہنے لگے بھتیجا مجھے سے کمزور پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ ابو طالب برداشت نہ کر سکے، میں کمزور ہوں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں اور میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہوں اور میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہوں، اے میرے بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ ابو طالب کی یہ جواب سن کر کے اب روتے ہوئے یہاں سے اپنے آنکھوں سے آنسو لے کر کے یہاں سے گزر رہے ہیں۔ ابو طالب نے دیکھا کہ بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو ہے اور اس کے باپ عبد المطلب نے کہا تھا کہ جو ہو جائے اس بھتیجے کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنا چاہیے، کبھی اسے غم لائق نہ ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے اس پیارے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، ادھر مڑا اور کہا کہ بیٹے ادھر آؤ، کیا بات ہے، کیوں تو رو رہا ہے؟ کہا کہ اس لیے میں رو رہا ہوں یہ سوچ کر کے میرا دل گھبرا رہا ہے کہ اب تک میں سمجھ رہا تھا کہ میرے دین میں سب سے زیادہ حمایت کرنے والا اور سب سے زیادہ مدد کرنے والے میرے چچا ہیں، لیکن آج میرا وہ بھروسہ بھی ٹوٹ رہا ہے اور وہ بھروسہ بھی آج میرے ہاتھوں سے چھوٹ رہا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب میرے چچا بھی میرے راستے سے دور ہو رہے ہیں، اب میری مدد کرنے والا کون ہے، میری حمایت کرنے والا کون ہے اور ان کفار قریش کے ظلم و ستم سے بچانے والا کون ہے؟ ابو طالب نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا اور اس کا پختہ ارادہ دیکھا، کہا فرمایا اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو، جب تک یہ ابو طالب زندہ ہے محمد کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا، جو بھی تجھ سے ٹکرائے گا اس سے پہلے ابو طالب کا سامنا کرنا پڑے گا اور ابو طالب تیرے آگے ہر دم ہر وقت کھڑا رہے گا اور تیری حمایت اس وقت تک کرے گا جب تک ان ہڈیوں میں دم ہے اور ان ہڈیوں میں جب تک ابو طالب کے جسم میں طاقت ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں محمد کی حمایت پر صرف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابو طالب نے اس قدر ہمت دی، اس قدر ہمت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلتے ہیں اور دعوتی میدان میں نڈر ہو کر کے کام کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلا جھجک بلانے لگتے ہیں اور رب کریم کی طرف بلانے لگتے ہیں، دعوت دینے لگتے ہیں اور سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کی باتیں بتانے لگتے ہیں۔ جب یہ دیکھا کفار قریش نے کہ یہ بھی کام نہیں کیا، طرح طرح کی چال بازیاں کرنے لگے۔ کبھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائیں، جو شریعت لائیں، یہ جادو ہے۔ کبھی انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ جب یہ تمام تراکیبیں ناکام اور بے فائدہ ہوئی تو وہ لوگ آتے ہیں مجلس شورا بنا کر کے، بڑے بڑے سردار آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگتے ہیں کہ کام کریں، آدھا تم ہمارے دین کی حمایت کرو اور آدھا تمہارے دین کی حمایت کریں گے، کچھ دن ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور کچھ دن تمہارے معبودوں کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کر دی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اب اس کے بعد ظلم و زیادتی کے انبار کھڑے ہو گئے۔ کبھی کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے نبی کو روندا جاتا ہے، کبھی راستے میں چلتے ہوئے کوڑا اور کرکٹ ڈال دیا جاتا، کبھی آپ کے راستے کے اندر جنگل سے لا کر کے کانٹے بچھا دیے جاتے،
کہ تاکہ کانٹا چبھ جائے، کبھی ان مرنے بٹنے کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پرکشش اور خطرناک چیزیں دیکھی تو ان کو ارادہ کیا کہ چلو طائف چلتے ہیں۔ طائف کا منظر تاریخ کی کتاب کے اوراق کے اندر موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک مجموعہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے جو طائف کے اندر جاتے ہیں یہ سوچ کر کے، جب طائف کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، شاید کہ وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں، شاید کہ وہاں کے لوگ اللہ کو پہچانیں، شاید کہ وہاں کے لوگ ان بت پرستیوں اور ان تمام چیزوں سے نکل کر کے ایک رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، لیکن طائف والوں نے سمجھا نہیں، طائف والوں نے نبی کو پہچانا نہیں، طائف والوں نے پیارے نبی کو نبی کی حیثیت سے نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے سوچا یہ پاگل ہے، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنوں ہے۔ طائف کی جس گلی میں گزرتے میرے نبی پر پتھر کی بارش ہوتی، جس گلی میں گزرتے، جس روڈ میں گزرتے، طائف والوں نے اتنا زخم دیا میرے نبی کو، اتنا زخم دیا کہ جسم کا ہر اعضا ٹوٹ کر کے بکھر پڑتا ہے، اور جسم کے ہر اعضا سے خون کے قطرے گر کر کے جوتے کے اندر جمتے ہیں۔ ان ظالموں نے اپنے بچوں کو نبی کے پیچھے لگا دیا، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، بچوں مارو اسے، اور بچے بے سمجھ ہوتے ہیں، جو اسے سمجھایا جائے وہی کرتے ہیں۔ ان بیچارے بچوں نے اپنے ہاتھوں میں اینٹیں اور پتھر لے کر کے امام کائنات کے جسم اطہر پر پھینکا، اور جسم اطہر کو چور چور کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درد کے مارے جب بیٹھ جاتے، وہ ظالم لوگ اپنے دونوں بازو کو پکڑ کر کے امام کائنات کو اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے، روتے پیٹتے، زخم سے لبریز پورا جسم ہے اور چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، اور ایسی حالت میں امام کائنات ایک باغ کے اندر جا کر کے پناہ لیتے ہیں۔ وہاں خون کے قطرے اس قدر ٹپک رہے ہیں جسم سے کہ پورے خون سے اس میں سے نکل کر کے جوتے کے اندر جم جاتے ہیں۔ ہوا کا فرشتہ آتا ہے نبی کے پاس، اور پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے نبی کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاجزی و انکساری کرنے لگتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ حکم دیجئے، میں ایسی ہوا کا جھونک ماروں گا کہ طائف والوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ادھر پہاڑ کا فرشتہ آتا ہے اور کہنے لگتا ہے اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا کر کے طائف والوں کو بیچ میں پیس کر کے رکھ دوں گا۔ قربان جائیے محمد عربی پر، قربان جائیے رسول عربی پر، قربان جائیے تاجدار مدینہ پر۔ ایسے وقت میں کیا الفاظ نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم مجھے پہچانتے نہیں، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، ان کی نسل سے کوئی ایسی اولاد پیدا ہوگی جو صرف اور صرف تیری عبادت کرے گی، تیری بندگی کرے گی۔ اللہ اسے نہ مٹانا، اللہ اسے ہلاک نہ کرنا، اللہ اسے نیست نابود نہیں کرنا، جو زخم سے چور چور ہیں اس نبی کی زبان سے نکل رہا ہے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمانا۔ آج ذرا سی چوٹ لگ جائے ہمیں، ہماری زبانیں بے قابو ہو جاتی ہیں اور بد دعا کے کلمات نکلتے ہیں کہ فلاں ہلاک ہو جائے، فلاں برباد ہو جائے۔ قربان جائیے رسول عربی پر کہ اتنے زخم کھانے کے باوجود بھی ان کے لیے دعائیں دی۔ کسی شاعر نے کیا ہی لکھا ہے، وہ طائف کی وادی، وہ طائف کا منظر، وہ طائف کی وادی، وہ طائف کا منظر لہو سے ہوا تربتر جسم اطہر، مگر ان کے حق میں دعائیں، مگر ان کے حق میں نبی نے دعائیں دی۔ جو ہنستے تھے پتھر چلاتے چلاتے، اگر کسی کا کلیجہ ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق و کردار ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ ان ظالموں کے لیے بھی رحمت تھے جنہوں نے آپ پر اینٹیں اور پتھر کی بارشیں برسائی، جنہوں نے آپ کو شاعر کہا، جنہوں نے آپ کو پاگل کہا، جنہوں نے آپ کو مجنون کہا، جنہوں نے آپ کو دیوانہ کہا، جنہوں نے آپ کی تعلیمات کو ٹھکرایا، ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے اللہ کے پیارے نبی رحمت تھے، اللہ کے پیارے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وہ یاد کیجئے مکہ کا وہ بازار یاد کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے بازار کے اندر مکے کے لوگوں نے، ظالموں نے مار کر کے بے ہوش کر کے ان کی باڈی کو مار کر کے بے ہوش کر کے مکے کے بازار کے اندر ڈال دیا تھا۔ کسی نے خبر دی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے فاطمہ تیرے ابا کو مار کر کے بے ہوش کر دیا گیا ہے، تیرے ابا کے جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ چھوٹی بچی ہے،
अपने दुपट्टा को संभालते हुए बेसाख्ता दौड़ पड़ती है मक्के के बाजार के अंदर। जाने के बाद देखती है मेरे अब्बू प्यारे लख्त जिगर अब्बू बेहोश मक्के के बाजार के अंदर पड़े हुए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उठाती है, सर मुबारक को अपने रान पर रखती है और खिताब करती है मक्के वालों से, ए मक्के के लोगों, आंसू बहा रही है, रोते जा रही है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और कहते जा रही है, ए मक्के वालों, तूने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक किसी को बुरा भला नहीं कहा, तूने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक किसी को गाली नहीं दी, तूने मेरे उस बाप को मारा है जो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोती जा रही है, अपने आंखों से अश्के बहा रहे आंसू और रो रो करके ये बयान कर रही है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के गरम गरम आंसुओं ने मेरे नबी को जगा दिया। गरम गरम आंसू जब नबी के रुखसार पर गिरती है, आंखें खुलती है, देखते हैं कि मेरी कलीजी की टुकड़ा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रो रही है। जब उनका रोना देखा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मक्के के लोगों, ए जालिमों, तूने मेरी उस बेटी को रुलाया है जो मेरे कलेजी का टुकड़ा है, जो मेरे लख्त जिगर है, जो मेरी शफकत और मोहब्बत के साए तले पलने वाली है। मेरे बेटी को तूने रुलाया, लेकिन यहाँ पर भी बदज़बानी नहीं की, गलत अल्फाज मेरे नबी ने नहीं निकाला। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं उनसे बद्दुआ दी और उन्हें हलाक होने और बर्बाद होने की बद्दुआ नहीं दी। तकलीफाना जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर 13 साल जिंदगी इस तरह से गुजारी कि पल भर के लिए सुकून व इत्मीनान नहीं, राहत व सुकून नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आता है, मक्का छोड़ करके आप मदीना चले जाइए। उसकी वजह यह थी कि मक्के के जालिमों ने ये इरादा कर लिया कि उस चिराग को अब बुझा दिया जाए, उस चिराग को अब मिटा दिया जाए, उस चिराग को निस्ते नाबूद किया जाए जो मक्के के अंदर वहदानियत फैला रही है, खुदा की तौहीद फैला रही है, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आप मक्का छोड़ करके मदीना चले जाइए। अल्लाह के प्यारे नबी यहाँ से रुखसत होकर के मदीना के अंदर जाते हैं। मदीना के अंदर जाकर के 10 साल जिंदगी गुजारते हैं और 10 साल जिंदगी गुजारने के बाद यहीं पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है। आगे सुनेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक पहलू जो उस वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल है। बड़ा हसास मौजू है, बड़ा पुरकशिश मौजू है कि वो हस्ती जिन्होंने दुनिया को रोशनी दिखाया वो मक्के के अंदर वो बुझ गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यारा हो गया। आज उम्मत के अंदर नबी की सीरत मौजूद नहीं, नबी का अखलाक मौजूद नहीं, नबी का किरदार मौजूद नहीं। यूँ तो सीना ठोक करके कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम नबी से उल्फत करने वाले हैं। ये रबीउल अव्वल का महीना है और देखिएगा नगारा बजा करके और स्टेज पर ऐलान करते हुए कहेंगे हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी से उल्फत करने वाले हैं। लेकिन आते कब जुमा के वक्त, जब जुमा का खुतबा खत्म होने वाला। ये नबी की सुन्नत है और यही नबी की सुन्नत आज बाकी रह गई। क्या नबी की ये सुन्नत नहीं कि जुमा के दिन आजान से पहले मस्जिद के अंदर आए? क्या ये नबी की सुन्नत नहीं है कि नमाज खत्म होने के बाद सुन्नत अदा करके घर जाया जाए? नहीं, ऐसे भागेंगे जैसे घर को कोई लेकर के भगा रहा है। बस हमारे पास वही हदीसें मौजूद हैं और वही सुन्नतें मौजूद हैं कि नबी ने हलवा खाया था, नबी ने मीठा खाया था, नबी ने सुरमा लगाया था, नबी ने इत्तर लगाया था। हाँ, ये भी सुन्नत है, लेकिन उससे बढ़कर ये सुन्नत है कि सुन्नतों को अदा किया जाए। मस्जिदों के अंदर पहले आया जाए, नमाज खत्म होने के बाद नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए सुन्नत अदा करके घर जाया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, पाक परवरदिगारा हम तमाम मुसलमानों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा। ए पाक परवरदिगारा हर हालत में हमारे सीने के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रची बसी हो, उसकी तो तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।